अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एपिसोड 19 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सुल्तान के हुक्म पर सिपाही सर कलम करने के लिए लकड़ियां लाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं इसे यहाँ ले आओ। सिपाही नसरुद्दीन को पकड़ते हैं तो वो कहता है आप गलती कर रहे हैं सुल्तान, मैं गद्दार नहीं हूँ। फिर सिपाही उसे सर कलम करने के लिए लटा देते हैं। फिर सुल्तान नसरुद्दीन की गर्दन पर तलवार रखते हैं। अंदर बैरा मलका के पास आती है। मलका कहती है आओ खुद अपनी आंखों से देख लो। जैसे ही बैरा नीचे देखती है तो सुल्तान की तलवार नसरुद्दीन की गर्दन पर होती है। ये देखकर बैरा नीचे की तरफ भागती है तो मलका के कहने पर सिपाही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बैरा चिल्लाते हुए कहती है दरवाज़ा खोलो। इधर नसरुद्दीन कहता है मैंने रियासत के साथ गद्दारी नहीं की, मैंने बस रियासत को बचाना चाहा। सुल्तान कहते तुम्हारी गफलत ने रियासत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं तुम्हारे इस बेअक्ल दिमाग को तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। नसरुद्दीन कहता है हम एक माँ की औलाद हैं, क्या कोई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है? जवाबन सुल्तान कहते हैं तुमने कभी रियासत के बारे में नहीं सोचा और ना ही माँ के दूध का हक अदा किया, लेकिन मैं वालिद के सिखाए गए तरीकों पर चलूंगा। रियासत की बका के लिए चाहे मेरे भाई ही क्यों ना हो, हर गलती करने वाले को सजा दूंगा। ये कहकर सुल्तान तलवार चला देते हैं। ये देखकर बैरा समेत सब अपनी आंखें बंद कर देते हैं। नसरुद्दीन की पगड़ी नीचे गिरती है। इधर सुरैया खातून विक्टोरिया के पीछे होती है। जैसे ही वो सब एक जगह पहुंचते हैं तो सामने से मंसूर अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। इधर महल में सुल्तान अपनी तलवार गर्दन के बजाय लकड़ी पर मारते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं इतनी जलालत तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसे ले जाओ और इसके घर वालों के साथ इसे कैद कर दो। कल इन सब को जिला वतन कर दिया जाएगा और दोबारा ये इस महल में नहीं आएंगे। नसरुद्दीन कहता है ये इंसाफ नहीं कि मुझे जिला वतन कर दिया जाए। सुल्तान कहते तुम शर्मिंदा होने के बजाय अभी तक जिद पर कायम हो, अगर तुमने अतात ना की तो इस बार तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। फिर सुल्तान असफहानी से कहते हैं इन सब को ले जाओ। इधर अमीर मंसूर कहता है सलाउद्दीन अस्कलान और हलील को ना बचा पाया, अब मैं खुद अपने मसले हल करूंगा, इसके बदले उनसे सब कुछ लूंगा। सिपाही विक्टोरिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुरैया बाबा से कहती है अगर हमने विक्टोरिया को कैद कर लिया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और सलेबी हम पर हमला करेंगे, इसे सलाउद्दीन के हवाले करें। जवाबन अमीर मंसूर कहता है तुम्हें अपनी मर्जी करने की सजा मिलेगी। इतने में सलेबी सिपाही आकर कहते हैं शहजादी को हमारे हवाले कर दो। अमीर मंसूर कहता है ये मेरे कैदी हैं, अगर तुम्हारा शहंशाह इसे बचाना चाहता है तो वो मेरे साथ शराइत मानेगा। शहजादी कहती है अगर ज़रा सी अकल है तो मुझे छोड़ दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। अमीर मंसूर कहता है अगर हम पर हमला हुआ तो सबसे पहले शहजादी मरेगी, मार डालो इन सब को। ये सुनकर दोनों एतराफ़ के सिपाही हमला कर देते हैं। मौका देकर शहजादी वहाँ से भागती है। ये देखकर अमीर मंसूर तीर खींचता है तो सुरैया कहती है बाबा ऐसा मत करें, लेकिन अमीर मंसूर तीर चलाता है जो सीधा जाकर विक्टोरिया के कंधे पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। इधर सिपाही तौरान शाह को सुल्तान के पास लाते हैं। सुल्तान कहते हैं गैब्रियाल का साथ देकर तुमने मुझ पर हमला किया। फिर वो अपना हंजर निकालते हैं। तौरान शाह कहते हैं नहीं सुल्तान। सुल्तान कहते हैं तुमने बुज़दली से मुझ पर वार किया, अब मेरे सामने अपना अधूरा काम पूरा करो। ये कहकर सुल्तान हंजर उसके हाथ में रखते हैं। अयूब बे कहते हैं ऐसा मत कीजिए, वो गद्दार नहीं है, लेकिन सुल्तान सब को रोक कर कहते हैं हमला करो। जवाबन तौरान शाह कहते हैं मैं अपने भाई के कातिल के साथ कैसे ताउन कर सकता हूँ। सुल्तान कहते हैं फिर तुम कैदियों के पीछे क्यों गए, तुम करारगाह से कैसे फरार हुए? इस पर तौरान शाह कहते हैं किसी नकाबपोश ने मेरा दरवाज़ा खोल दिया था, मैं आप पर वार नहीं कर सकता। फिर सुल्तान के हुक्म पर सिपाही उसके चेहरे पर नकाब डाल देते हैं और कहते हैं अब तुम वैसे ही दिख रहे हो, अब उसी तरह मुझ पर वार करो। तुम्हारे हंजर चलाने के अंदाज से ही मैं समझूंगा कि तुम गद्दार हो या नहीं, अगर तुमने वार ना किया तो तुम्हें गद्दारी की सज़ा मिलेगी। यह सुनकर तौरान शाह उन पर वार करता है और सुल्तान उसके वार के तरीके को देखते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब नसरुद्दीन ने उन पर वार किया था। फिर सुल्तान उससे खंजर ले लेते हैं और फिर तौरान शाह के मुंह से कपड़ा हटाकर कहते हैं अगर तुमने दोबारा कभी इंतकाम के जोश में गफलत से काम लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी गद्दार हो। फिर वो कहते हैं तौरान शाह गद्दार नहीं है, इसे आज़ाद कर दो। फिर सुल्तान कहते हैं फ़ौरन सलाउद्दीन को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ बादशाह उस जगह पहुंचता है जहां पर अमीर मंसूर ने उसके सिपाहियों को मारा होता है। एक सिपाही से पूछता है विक्टोरिया को कौन लेकर गया है। जवाबन वो कहता है अस्कलान वाले।
بادشاہ کماندار سے کہتا ہے سب تیار ہو جاؤ، ہم اسکلان والے کے قبیلے پر حملہ کریں گے اور ان سب کو قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف وکٹوریا بے ہوش حالت میں اسکلان قبیلے میں ہوتی ہے۔ اسما کہتی ہے اگر آپ لوگ مزید دیر کرتے تو یہ مر جاتی اور جہنم میں اپنے عاشق کے پاس ہوتی۔ سوریا کہتی ہے بابا یہ ایک قیدی ہے، آپ نے تیر کیوں چلایا؟ امیر منصور کہتا ہے تو کیا میں اسے فرار ہونے دیتا؟ سوریا کہتی ہے میں نے کہا تھا اس طرح مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اگر انہوں نے قبیلے پر حملہ کیا تو خون خرابہ ہوگا۔ گیبریال مر گیا ہے، اب اسے صلاح الدین کے حوالے کر دو۔ وہ جانے لگتی ہے تو امیر منصور کہتا ہے بس بہت ہو گیا، حلیل کو بچائے بغیر میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا، اور تم قبیلے سے باہر نہیں نکلو گی اور دوبارہ صلاح الدین کا نام اپنی زبان پر نہ لینا۔ دوسری طرف صلاح الدین وکٹوریا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اتنے میں سرحد کا غازی آ کر کہتا ہے شہزادے وکٹوریا کو اسکلان والے لے گئے ہیں، سلیبی قبیلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے میں نے احمد اور علی کو قبیلے کے راستے پر بھیجا تھا، انہیں خبر کرو کہ قبیلے پہنچے۔ اتنے میں وہاں سلیبی آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ سب کو مار گراتے ہیں۔ پھر صلاح الدین قبیلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادھر احمد اور علی سرحد کے غازیوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں تو ایک شخص نقاب پوش حالت میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس سرحد کے غازیوں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ احمد کہتا ہے تم کون ہو؟ جواباً وہ کہتا ہے مرنے والوں کی بدروحوں کا سرپرست، ان کا انتقام لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ گریگور ہوتا ہے۔ احمد کے کہنے پر سپاہی اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ ان سب کو مار گراتا ہے۔ باقی سپاہی بھی اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ انہیں بھی مار گراتا ہے۔ گریگور کہتا ہے تم لوگوں نے میرے بھائی کو مار ڈالا، میں اس کا بدلہ لوں گا، تب اس کی روح کو سکون ملے گا۔ پھر احمد اور علی اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ دونوں اس کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ آخرکار وہ ان دونوں کی گردنوں پر تلواریں رکھتا ہے اور کہتے ہیں اب تکلیف اٹھانے کی باری صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ ادھر محل میں طبیب سلطان کے زخم پر مرہم لگا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں اماد آ کر کہتا ہے اسکلان والے وکٹوریا کو اپنے قبیلے لے گئے اور سلیبی ان کے قبیلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں وہ ایسی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ طبیب کہتے ہیں آپ کا زخم تازہ ہے، لیکن سلطان اشارے سے اسے خاموش کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہیوں کو تیار کرو، اب جنگ کا وقت ہے۔ ادھر بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ قبیلے کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہزادی کو ہوش آتا ہے تو سوریا کہتی ہے حرکت مت کرو، زخم گہرا ہے، میں مرہم تیار کر رہی ہوں۔ وکٹوریا کہتی ہے تم نے بہت بڑی غلطی کی، زنگی فوج بھی ہمارا مقابلہ نہ کر پائی، ہماری فوج تمہارے قبیلے پر حملہ کر دے گی۔ سوریا کہتی ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم ماری جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے مرہم تیار کرنے لگ جاتی ہے۔ موقع دیکھ کر وکٹوریا خنجر اٹھا کر آگے بڑھتی ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی قبیلے کی طرف آتے ہیں۔ ادھر جیسے ہی وکٹوریا خنجر مارنے لگتی ہے تو سوریا اس کا خنجر پکڑ لیتی ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی ہے اور خنجر نیچے گرا دیتی ہے اور کہتی ہے تم خود کو میرے ہاتھوں سے مروا ڈالو گی۔ باہر قبیلے میں سلیبی سپاہی لوگوں کو تیر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اندر آواز سن کر وکٹوریا کہتی ہے تم سب مارے جاؤ گے۔ آواز سن کر سوریا بھی باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے حملہ کرو۔ وکٹوریا بھی اس کے پیچھے باہر آتی ہے۔ باہر ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں وکٹوریا کو بچاؤ، باقی سب کو مار ڈالو۔ اسما خاتون لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتی ہے، پھر بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اتنے میں بادشاہ کو تیر لگتا ہے، اس کے بعد باقی سلیبیوں کو بھی تیر لگتے ہیں۔ تیر چلانے والے صلاح الدین کے سپاہی ہوتے ہیں۔ پھر بادشاہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے رک جاؤ۔ ادھر سلطان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر بادشاہ کہتا ہے صلاح الدین انہوں نے تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے، ان کی خاطر اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے اگر انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہم ان سے حساب لیں گے۔ جواباً بادشاہ کہتا ہے کچھ ہی دیر میں گیبریال یہاں پہنچ جائے گا، تم یہاں سے زندہ نہیں بچ سکتے۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے گیبریال یہاں نہیں آ سکتا، میں نے اسے مار دیا ہے۔ یہ سن کر وکٹوریا کہتی ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ نہیں مر سکتا۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے اگر تم لوگ ضد کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے سپاہی وکٹوریا کو لے جاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں بادشاہ تم پاگل ہو رہے ہو، کہیں ہماری تلوار کا شکار نہ ہو جاؤ، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہاری قبر یہاں بنا دوں گا۔ دوسری طرف سلطان مسلسل قبیلے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔
ادھر صلاح الدین کہتا ہے تم نے بے گناہ کو مار ڈالا، اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو ابھی تمہیں مار دیتا، مگر میں جنگی اصولوں کی پاسداری کرتا ہوں اور معاہدے کی وجہ سے تم لوگوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ بادشاہ کہتے قیدیوں کے بدلے تم کیا چاہتے ہو؟ جواباً صلاح الدین کہتے اسکلان۔ بادشاہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر امیر منصور تلوار چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صلاح الدین اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بجائے ضد پر قائم ہو۔ امیر منصور کہتا ہے ان لوگوں کو مارنا کب سے غلط ہے، یہ آپ لوگوں کی سرزمین ہے جس پر خون بہایا گیا ہے۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے۔ منصور کہتا ہے اس نے میرے قبیلے کے لوگوں کو مارا، اب سے تلوار کی زبان سے بات ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں خاموش ہو جائیں، ہمیں اندر جا کر معاہدہ کرنا ہوگا، زخمیوں کو علاج کے لیے لے جائیں۔ دوسری طرف بیرا اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے۔ نصر الدین کہتا ہے میری گردن پر تلوار رکھ دی گئی۔ یہ کہہ کر وہ برتن توڑتا ہے اور کہتا ہے یہ زنگیوں کا خون ہے، اس ریاست کی بنیاد رکھنے والوں کا ہے، کوئی بھی تخت پر بیٹھنے والا میری بے عزتی نہیں کر سکتا۔ جواباً عزت الدین کہتا ہے انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، کل آپ تخت پر بیٹھنے والے تھے اور آج جلا وطن، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صلاح الدین کو مارتے تھے، اب وہ دونوں باپ بیٹا ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ بیرا کہتی ہے اگر ہم مزید یہاں رکتے تو صلاح الدین کا راز جان لیتے۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے کیسا راز؟ جواباً بیرا کہتی ہے صلاح الدین کی پیدائش پر فاطمہ کا بیٹا مر گیا تھا اور فاطمہ اس کی رضائی ماں ہے، مجھے شک ہے اس میں کوئی راز چھپا ہے، اگر ہم یہاں رکتے تو اس راز تک پہنچ پاتے، جلا وطنی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر نصر الدین کچھ سوچنے لگتا ہے۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں